بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو شرح باب ہادی عشر میں ہے۔ فصل رابع میں بحث تھی جو عدل الہی کے بیان میں ہے۔ آخری بحث جو شارح اور علامہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں عدل الہی کے بارے میں، وہ ہے وجوب عوض العالم۔ جو درد خداوند منان کی جانب سے بندے کو پہنچتے ہیں، اس کا عوض دینا خدا پر لازم ہے، کیونکہ اگر درد دے اور اس کا عوض نہ دے تو ظلم ہے۔ یہاں پر چند مباحث ہیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ میں عبارت کے اندر پڑھتا ہوں اور ان کی توضیحات عرض کرتا ہوں۔ قال السادس، فرماتے ہیں کہ چھٹا مبحث، فی انہ تعالی یجب علیہ فعل عوض العالم الصادرۃ عنہ۔ چھٹی بحث اور چھٹا مبحث اس نقطے کے بارے میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر واجب ہے ان عالم اور دردوں کا عوض دینا کہ الصادرۃ عنہ، جو درد اور آلام خداوند منان کی جانب سے ہے، ان کا عوض دینا خدا پر واجب ہے۔ کہ شارح وضاحت کرتے ہیں، وَمَعْنَ الْعِوَضِ، فرماتے عوض کا معنی کیا ہے؟ هو النفع المستحق الخالی من التعظیم والاجلال، کہ ہر ایک قید کی وضاحت شرح میں آئے گی۔ وہ نفع کہ جس نفع کا بندہ استحقاق رکھتا ہے، لیکن یہ نفع الخالی من التعظیم والاجلال، تعظیم وقار اس چیز سے خالی ہے کہ اسے بہت بڑا احترام دیا جاتا ہو، نہ عوض اس کا دیا جائے گا، اس کو عوض کہتے ہیں۔ وہ نفع کہ جس نفع کا استحقاق تو ہے لیکن الخالی من التعظیم والاجلال۔ پس النفع المستحق، مستحق سے تفضل خارج ہو گیا کیونکہ تفضل میں استحقاق نہیں ہوتا۔ الخالی من التعظیم والاجلال سے ثواب نکل گیا کیونکہ وہ المقارن ہے تعظیم اور اجلال سے۔ فی انہ تعالی یجب علیہ فعل عوض العالم، کیوں؟ وَإِلَّا، اگر آلام اور درد جو اس کی جانب سے ہیں اگر ان کا عوض نہ دے تو لَكَانَ ظَالِمًا، کہ تعالی اللہ عن ذالک، اگر ان کا عوض نہیں دے گا تو نعوذ باللہ خدا ظالم شمار ہوگا۔ تعالی اللہ عن ذالک، خدا ظلم سے برتر ہے، برتر ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ وَيَجِبُ زِيَادَتُهُ عَلَى الْأَلَمِ، کہتے اس عوض کے اندر دو شرائط ہیں، ایک اس درد سے زیادہ ہو، کیوں؟ وَإِلَّا لَكَانَ عَبَثًا، اگر اس سے زیادہ نہ ہو، اتنا ہی ہو تو یہ تو پھر عبث ہو جائے گا، کہ وضاحت آ رہی ہے شرح کے اندر۔ اور دوسرا شرط خود شارح نے بڑھایا ہے، اقول العلم الحاصل للحیوان، جو بھی جاندار ہے جو اس پر درد پہنچتا ہے، اما ان یعلم فیہ وجہ من وجوہ القبح، یا تو ہمیں پتہ ہے کہ وجوہ قبح میں سے کوئی ایک قبح کی وجہ اس میں پائی جاتی ہے، بے گناہ جا کر کسی کو مارے، خوب یعلم فیہ وجہ من وجوہ القبح،
فذالک یصدر عنا خاصۃ، اس قسم کا الم اور درد فقط ہماری جانب سے ہوتا ہے۔ خدا اس قسم کا درد نہیں دیتا کہ جس کے اندر قبح پایا جائے، او لا یعلم فی ذالک، یا نہ اس الم کے اندر وجہ قبح نہیں ہے، فیکون حسنا، پھر اس قسم کا الم اور درد دینا اچھی بات ہے۔ وقد ذکر لحسن الالم وجوہ، اگر ایک درد جو کسی کو کوئی بندہ دیتا ہے یا کوئی ذات دیتی ہے تو چند موارد میں یہ درد دینا حسن ہے، اچھی بات ہے، کسی کو تکلیف دینا چند موارد میں اچھی بات ہے۔ الاول کونہ مستحقا، ایک بندہ ایلام اور درد کا استحقاق رکھتا ہے، خوب قانون شریعت کو جان بوجھ کے توڑتا ہے، خوب استحقاق رکھتا ہے کہ اس کو الم اور درد دیا جائے، سزا ملے تاکہ درد کا مزہ چکے۔ الثانی کونہ مشتملا علی النفع الزائد العائد الی المتعلم، کبھی کبھار درد مشتمل ہے ایک ایسے نفع پر کہ جو اضافی ہے اور متعلم کی طرف پلٹتا ہے، تھوڑا اس کو درد مل رہا ہے لیکن اس کے بدلے میں زیادہ اس کو نفع مل رہا ہے۔ مثلا بچے کی آپ تادیب کرتے ہیں، خوب اس کو ایک مثلا تماچا مار دیا تاکہ صحیح طریقے سے پڑھے، خوب یہاں پر یہ جو درد اس کو دے رہے ہیں تادیب کی وجہ سے، یہ درد اچھا ہے کیونکہ اس مار کی وجہ سے اچھا بنے گا۔ الثالث کونہ مشتملا علی دفع الضرر الزائد علیہ، خوب تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایلام ہے اور الم ہے وہ دفع ضرر پر مشتمل ہے، اگر میں اس کو یہ الم دوں، اگر یہ میں اس کو درد دوں تو بہت بڑا ضرر اس سے دور ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک بندے کو آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا آپریشن کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کی جان بچ سکے، اب یہ اس کو درد آپ دے رہے ہیں دفع ضرر کے لیے۔ الزائد علیہ، جو اس الم پر زیادتی رکھتا ہے، ایسا ضرر ہے جو اس الم سے زیادہ ہے۔ مثلا ہم نے اس کو آپریشن کے لیے درد تو دیا ہے لیکن اگر یہ درد نہ دیتے تو مر جاتا، وہ ضرر زیادہ تھا۔ الثالث کونہ مشتملا، وہ الم مشتمل ہو علی دفع الضرر، ضرر کے دفع کرنے پر مشتمل ہو، اس سے ضرر دور ہو رہا ہے۔ کون سا ضرر؟ الزائد علیہ، جو علم پر زیادتی رکھتا ہے، اضافی ہے۔ الرابع کونہ بما جرت بہ العادہ، نظام تکوین کی وجہ سے، نظام تکوین کے کچھ لوازمات ہیں، مثلا زلزلہ اس زمین کا لازمہ ہے، خوب اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، خوب یہ اس عادت اور نظام کی وجہ سے ہے۔ کونہ بما جرت بہ العادہ، کہ عادت کا تقاضا یہ ہے کہ نظام تکوینی عالم مادہ بالاخر اس کے اندر زلزلہ بھی ہوگا، طوفان بھی ہوگا، اس دنیا کا لازمہ ہے، خوب اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، لیکن کلی مسالے کو مد نظر رکھتے ہوئے خوب دیکھیں یہ ضرر بھی حسن ہے، یہ علم بھی حسن ہے۔ الخامس کونہ مشتملا علی وجہ الدافع، پانچویں صورت علم کی یہ ہے کہ بھئی اپنا دفاع کرتے ہوئے آپ کسی کو ضرر پہنچا رہے ہیں، کوئی آپ پر حملہ آور ہو رہا ہے، آپ کی جان لینا چاہ رہا ہے، آپ بدلے میں اس کو مار رہے ہیں، یہ علم دینا سامنے والے کو، یہ علم بھی حسن ہے۔ ان پانچ موارد میں سے پروردگار عالم کے لیے ابتدائی دو مورد ہیں۔ وَهَذَا الْحُسْنُ قَدْ يَكُونُ صَادِرًا عَنْهُ تَعَالَى، جیسے پہلے دو مورد، استحقاق کی وجہ سے خدا علم دیتا ہے، کبھی کبھار نفع زائد کی وجہ سے علم دیتا ہے خدا کے مورد میں سے۔ وَقَدْ يَكُونُ صَادِرًا عَنَّا، اور بسا اوقات ہم سے بھی اس قسم کا علم صادر ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَا كَانَ صَادِرًا عَنْهُ تَعَالَى، اور وہ علم جو خدا سے صادر ہوتا ہے، عَلَى وَجْهِ النَّافِ فَيَجِبُ فِيهِ امران، اس کے اندر دو شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ احدہما، ان دونوں میں سے پہلا یہ ہے، العوض عنہ، اس علم کا عوض دے، وَإِلَّا لَكَانَ ظَالِمًا،
اگر اس کا عوض نہیں دے گا تو نعوذ باللہ ظالم ہوگا. تعالی اللہ عنہ، جبکہ خدا اسے برتر ہے کہ ظلم کرے کسی پر. وَيَجِبُ أَن يَكُونَ زَائِدًا عَلَى الْأَلَمِ، وہ عوض اس درد سے اضافی ہو. إِلَى حَدِّ الرِّضَا عِنْدَ كُلِّ عَاقِلٍ، اتنا اضافی ہو جس پر ہر عقل مند انسان راضی ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ يَقْبَحُ فِي الشَّاهِدِ ایلام شخص، کیونکہ کسی شاہد میں، جو شاہد درد ہے اس بندے میں، یہاں پر شاہد کا ترجمہ ہمیں تو یہی اچھا لگ رہا ہے، ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کا اور ترجمہ کرے، لیکن بندہ حقیر کو شاہد کا ترجمہ اس مقام پر یہی اچھا لگ رہا ہے. وگرنہ انصافاً اس شاہد کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ شاہد یعنی جس پر درد پہنچتا ہے، شاہد درد ہے، یہی مراد ہے، مجھے یہی لگ رہا ہے. لِأَنَّهُ يَقْبَحُ فِي الشَّاهِد، جو علم کا شاہد ہے، يَقْبَحُ ایلام شخص، ایک بندے کو درد دیا جائے، لِتَعْوِيضِهِ عِوَضَ عَلَمِهِ، تاکہ بدلے میں اس کے درد کا عوض دیا جائے، من غیر زیادت، جتنا درد عیناً اتنا ہی عوض ملے. خوب ان درست نہیں، لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْعَبَثِيَّةِ، خوب اضافی چیز تو نہیں ملی، فائدہ درد تحمل کرنے کا فائدہ کچھ زیادہ ہوتا تو بہرحال فائدہ بھی ہے، اتنا ہی اگر ملے یہ تو عبث ہے. وثانیہما، اور دوسرا امر جو ضروری ہے، اشتمالہ علی اللطف، وہ درد لطف پر بھی مشتمل ہو. اما للمتعلم، یا تو وہ لطف ہے متعلم جو اذیت جھیل رہا ہے اس کے لیے، او لغیرہ، یا کسی اور کے لیے، لیخرج من العبث، تاکہ عبثیت سے باہر ہو. وَأَمَّا مَا كَانَ صَادِرًا أَنَّا مِمَّا فِيهِ وَجْهٌ مِّن وُجُوهِ الْقُرْبِ فَيَجِبُ عَلَى اللَّهِ الْانْتِصَافُ لِلْمُتَعَلِّمِ مِنَ الْمُؤْلِمِ، فرماتے ہیں لیکن وہ کہ جو ہم سے صادر ہوتا ہے، ایسا درد دینا جو ہم سے صادر ہوتا ہے، مِمَّا فِيهِ وَجْهٌ مِّن وُجُوهِ الْقُرْبِ، کہ جس کے اندر قرب کے وجوہات میں سے ایک وجہ پائی جاتی ہے، مثلا بے گناہ کسی کو مارا، تو ایسی صورت میں فَيَجِبُ عَلَى اللَّهِ الْانْتِصَاف، انصاف لینا خدا پر واجب ہے. لِلْمُتَعَلِّمِ مِنَ الْمُؤْلِمِ، جس نے اذیت دی ہے اس سے انصاف لے. کس کے لیے؟ جس پر یہ درد آیا ہے. یعنی خدا نے متعال قیامت کے دن اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو خدا نے متعال حساب لے کر دے اس کو. لِعَدْلِهِ، کیونکہ خدا عادل ہے. وَلِدَلَالَةِ السَّمْعِ عَلَيْهِ، نقلی دلائل بھی ہے، روایات وغیرہ بھی دلالت کرتی ہے، کوئی کسی پر ظلم کرے گا قیامت کے دن خدا اس کو اس سے بدلہ لے کر دے گا. وَيَكُونُ الْعِوَضُ مُسَاوِيًا لِلْأَلَمِ، البتہ اس مورد میں عوض برابر ہونا چاہیے، جتنا ظلم کیا ہے اتنا ہی بدلہ اس کو ملے. وَإِلَّا لَكَانَ ظَالِمًا، اگر اس کے ظلم سے زیادہ بدلہ اس سے لیا جائے تو پھر اس پر ظلم ہوگا. خوب آخر میں چند نکات فوائد کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں کہ 5 فائدے. وَهُنَا فَوَائِدُ الْأُولَى الْعِوَض، عوض کسے کہتے ہیں؟ هُوَ النَّفْعُ الْمُسْتَحَقُّ الْخَالِي مِنْ تَعْظِيمٍ وَإِجْلَالٍ، عوض یعنی وہ فائدہ کہ جو استحقاق کی بنا پر ہے، تعظیم اور اجلال سے خالی ہو. فَبِقَيْدِ الْمُسْتَحَقِّ خَرَجَ التَّفَضُّلُ، ایسا نفع کہ جو استحقاق کی بنا پر ہے، پس تفضل خارج ہو جائے گا. وَبِقَيْدِ الْخُلُوِّ عَنِ التَّعْظِيمِ خَرَجَ الثَّوَابُ، ہم نے کہا کہ تعظیم سے خالی ہو، اس سے ثواب نکل جائے گا، کیونکہ ثواب میں تعظیم شرط ہے. الثانیۃ یجب دوام العوض، وہ عوض دائمی ہو. لأنه لا يحسن في الشاہد، دیکھیں یہ بھی قرینہ ہے کہ جو ان ایلام کو جھیلتا ہے، کیونکہ حسن نہیں ہے اس بندے کے بارے میں، اچھا نہیں ہے جس نے درد کو جھیلا ہے.
لا یحسن فی الشاہد رکوب الاحوال الخطیرہ، بہت مصیبتیں اس پر چڑھا دی جائیں، ومقابدۃ المشاق العظیمہ، رکوب یعنی بے بخشی، ترجمہ یوں کریں، لا یحسن فی الشاہد، وہ جو آلام کو جھیلتا ہے اس کے مورد میں حسن نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، کیا؟ رکوب الاحوال، مصیبتوں پر سوار ہو، الخطیرہ جو بہت بڑی ہے، ومقابدۃ المشاق العظیمہ، اور جو عظیم مشقتیں ہیں ان کو جھیلے، لنفع منقطع قلیل، ایسے فائدے کے لیے کہ جو کچھ وقت کے بعد ختم ہو جائے گا، بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیل رہا ہے ایسے فائدے کے لیے جو ختم ہونے والا، کہ نہیں یہ درست نہیں ہے۔ الثالثۃ العوض، لا یجب حصولہ فی الدنیا، عوض اس دنیا میں دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ لجواز ان یعلم اللہ المصلحۃ فی تأخیرہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم جانتا ہے کہ بھئی اگر اس کو بعد میں آخرت میں دوں گا عوض تو اس میں زیادہ مصلحت ہے۔ بل قد یکون حاصلا فی الدنیا وقد لا یکون، بلے کبھی دنیا میں حاصل ہوتی ہے کبھی دنیا میں حاصل نہیں ہوتی، عوض کبھی دنیا میں ملتا ہے کبھی آخرت میں ملتا ہے۔ الرابعۃ الذی یصل الیہ عوض المہ فی الآخرہ، وہ بندہ کہ جس کو الم اور درد کا عوض آخرت میں ملے گا، اما ان یکون من اہل الثواب، یا تو اہل ثواب میں سے مؤمن ہے، او من اہل العقاب، یا ایسا بندہ ہے کہ جو اہل عقاب ہے، مثلا کافر ہے، خب کافر کو بھی تو عوض دینا ہے، ان دونوں کو عوض کیسے ملے گا؟ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الثَّوَابِ، مومن ہے تو فَيَكْفِيهِ إِيصَالُ أَعْوَاضِهِ إِلَيْهِ، یہی کافی ہے کہ عوض اس تک پہنچائے جائے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں دیے جائے۔ بِأَنْ يُفَرِّقَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَوْقَاتِ، مجموع زمان کے اندر آہستہ آہستہ اس کو عوض دیتا رہے، خب اینم کافی ہے۔ او یہ تفضل علیہ بمثلہا، یا اسی جیسی چیز اس پر تفضل کرے، دیکھیں فرق کی نمی کنے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِقَابِ، اگر کافر وغیرہ ہے تو اس کو عوض کیسے ملے گا؟ أَسْقَطَ بِهَا جُزْءًا مِنْ عِقَابِهِ، بھائی اس پر عقاب مثلا 10% ہونا تھا تو خدا نے مثلا عوض میں بدلے میں 1% اس عذاب کو کم کر دیا، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ بحیث لا یظہر لہ التخفیف، اس کے لیے ایک ہی وقت میں تفکیک ظاہر، وہ تخفیف جو عذاب سے ہوئی ظاہر نہیں ہو رہی۔ بأن یفرق القدر علی الاوقات، اس تخفیف کو تمام اوقات پر کیا کر دے؟ تفریق کر دے، کچھ ابھی کچھ بعد کچھ بعد کچھ بعد، ایسے ہے۔ الخامسۃ العلم الصادرۃ عنا بأمرہ تعالی، اگر وہ علم اور درد جو امر خدا کی وجہ سے ہم سے صادر ہوتا ہے، مثلا حیوانات کو ہم ذبح کرتے ہیں، خدا نے کہا کہ واجب ہے تم پر کہ تم قربانی کرو حج پر، خب جانور کو ہم علم دے رہے ہیں نا، یہ علم صادر ہوا ہے امر خدا کی وجہ سے۔ العلم الصادر عنا بأمرہ تعالی، خدا کے امر کی وجہ سے، جیسے قربانی، جانوروں کو ذبح کرنا۔ او اباحت ہی، یا وہ علم جو ہم سے صادر ہوتا ہے کیونکہ خدا نے مباح قرار دیا ہے، بھائی تمہارے لیے مباح ہے کہ جانوروں کو ذبح کر کے کھاؤ، جانور کو تو تکلیف دے رہے ہیں۔ یا والصادر عن غیر العاقل، کسی بھیڑیے نے کسی بندے کو اذیت دے دی، مار دیا، کھا گیا، کل اجماوات جیسے جانور، ان سے جو علم صادر ہوتا ہے۔ وَقَضَى مَا يَصْدُرُ عَنْهُ تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ لِمَصْلَحَةِ الْغَيْرِ، کبھی کبھار خداوند متعال کسی غیر کی وجہ سے آپ کی مصلحت کو فوت کر دیتا ہے، خوب ایسے بھی ہوتا ہے۔ وَإِنزَالُ الْغُمُومِ الْحَاصِلَةِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِ الْعَبْدِ، بندے کے کام کے بغیر ہی اس پر خدا غموں کی بارش نازل کر دیتا ہے۔
یجب عوض ذالک کلہ علی اللہ تعالی، ان تمام موارد میں عوض خدا پر دینا ضروری ہے، حتیٰ وہ جو پہلا مورد ہم نے ذکر کیا کشف المراد میں ہے کہ حتیٰ کہ جن جانوروں پر خدا کے امر کی وجہ سے ہم درد نازل کریں، خدا پر واجب ہے ان جانوروں کو بھی عوض دے، لعدلہ و کرمہ، خدا کے عدل اور کرم کا تقاضا یہ ہے کہ بہرحال ان فروعات کے بارے میں کشف المراد میں بہت ہی تفصیلی بحث ہے، لیکن الحق والانصاف یہ بحث اس وقت اتنی زیادہ اہم نہیں ہے، کیونکہ جزا اور سزا کا جو تصور یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں وہ اعتباری قسم کا ہے، لیکن حق کے مطلب یہ ہے کہ جزا اور سزا کا تصور اعتباری نہیں ہے، تکوینی ہے، کہ بہرحال بعض نکات کی طرف ہم بحث معاد میں اشارہ کریں گے۔ یہاں پر صرف متن کو صاف کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ان نکات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا تاکہ باب ہادی اشر آپ کے لیے روشن ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ الحمدللہ بحث عدل الہی بھی تمام ہوئی۔